الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد میرا اللہ محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت دا واسطہ حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما بانیان مجلس دے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے انہوں دیاں قبران منور فرما جتنے مومنین ذمہ دعائیں لائیاں مستجاب فرما مریض مومنین نو صحت کاملہ واجلہ عطا فرما پورا شوب دور ساڑے حقیقی وارث امام زمان دا جلد ظہور فرما صدا شمار انہوں دے امان و انصارت فرما قلب نازنین آقا نو ساڑے تو راضی اور خوشنود فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت ہر دشمن دلانت صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد کافی تعداد موجود ہو صلوات پڑھن نال بخل دور ہوندے صلوات اچھی آواز نال پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد بارویں آقا دے ظہور دی تاجیل واسطے بھی اپنی زبانہ نو معطر کرو با آواز بلند صلوات پڑھو ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سید العرب والعجم مکی المدنی اکیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات صاحب التاج والمراج والبراق والعلم اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والكلام احمد المصطفى صلوات وعلى وزيره وخليفته وابن أمه علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات زينة المسجد والمنبر فاتح العهد والبدر والهنين وبير العلم أبي الحسن والحسين سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين صلوات وعلى السيدة الجليلة المخدوم تنوست دی بطول مخدوم آئی جدا محمد دی یتیم ہوئی ہے مظلوم
مغمومة محرومة عن حق میراث ابیہا یہ دا خالی واللہ بطول التي قالت صبت عليها مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا بعد أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين على الحسن المعصوم المسموم والحسين الغريب المظلوم رو پیو حسین کو ذات غریب تنائن قدم یہ غریب کربلا غریب جدا غازی جیا بھرا مارے اگے اجرکم اللہ جدا اکبر جے جوان دے سینے جو پھل برچی دل گئے سارے مارے گئے نہ کہیں لے سجے دے دے نہ کہیں لے کھبے دے دے مقتل کھڑو کے لاشن و خطاب کر کے کھڑیا دنیا بتال صفا ویا فرسان الہجا مالی ینادیکم فلا تجیبون غریب کربلا کھڑیا دن عباس اکبر کی دے ٹر گئے میں کلا رہ گیا اجرکم اللہ بڑے دردالے عزادار بیٹھے ہو تو ساتھ میں رل کے پوچھنے ہیں مولا ٹر گیا نو تو کوئی نہیں سدیندہ مولا اللہ شانو جو کھڑے سدیندے ہو تسے ہو تو انو پانی پیواوے مولا گھوڑے تے سوار کراونا لا کوئی نہیں یا گھوڑے تے سوار کراونا آپ غریب کربلا کھڑیا دن تسانا دا گھوڑے تے سوار کراوا مولا وطلا شانو کیوں کھڑے سدین دیو غریب کربلا دے جملے نا دے کھڑے نکومو انو ماتکوم ایوہ الکرام ودفعوان حرام رسول اللہ آدھے شریف زاد اٹھو میری بھیڑا دے پردے بچا میں لحظے دا اجرکم اللہ بڑے دردالے عزادار آخری لئی حسین بھیڑا دے پردے دا خیال زخمات تو چور چور تیران دے زخم تلوارین دے زخم نیزیان دے زخم او حیران ہو کہ میرا چہرہ ویکھنا اللہ فقط تیرہ تلواری تے نیزیان دے زخم نین کتھائی عباس دے باغوان دا زخم اجرکم اللہ کتھائی علی اکبر دی جوانین دا زخم عزادار ایک زخم آئی جڑا بونگیرا کرو سوالو کیڑا زخم او زینب دی چادر دا زخم پتہ اس میں لحظے دا مہمالا اجرکم اللہ ہے کر کے روانا لے زخمی حسین دین ذوالجنا ڈھلی ہوئی واگا ترٹی ہوئی زخمی حسین گھوڑے دی واگ نب کے خیمیاں دے دروازے تھے آئے آگیا دے کھڑے نہ میریاں تسیاں بھیڑا میرے تسے بردادار میرا آخری سلام اجرکم اللہ سارے پردادار خیمے دے اندروں آگئے نا کوئی ادھیئی بابا میرا سلام کوئی ادھیئی چاچا میرا سلام آلی ادھیئی ویر بیر کیوں کھڑائے خیمے لنگا آدھے اماں دی جائی میں زخمی تو میری بھیڑے کیویں برداشت کرے سے ادھیئی حسین تو کوئی پہلا زخمی تنائے میں تا اماں نو پٹیاں بندی رہی میں تا باب علی نو پٹیاں بندی رہی میں تا حسن بھرا دے جگر دے ٹکڑے ہچھا دے لیندی رہی آدھی حسین خیمے لنگا
کری اجرکم اللہ غریب کربلا دن عالیہ ذرا کان لا میرا نماز دوے لائے اور ظالم تانے کھڑے مرے دن آدھے کھڑے نہ حسین ہونا بھیڑا دے اولے نہ لائے میدان چاہ اجرکم اللہ بہنا دیئے میری حسرت ایک واری خیمے چاہ حسین آدھے کھڑے نہ اختی زینب ایتینی بے صوبن عتیق اماں دی جائی میں نو پرانا لباس دے او اسلا کیا لے او بھین پرانا لباس دی جائے حسین دے بیتن کی جائے یہ منظر بہن دی جائے آدھی ویر میں تا سمجھے تلوار صاف کرے یا بدن دا خون صاف کرے نائے پرانا لباس کیوں پائے تیرے لباس تا جنتی جوان دے آئے آدھے اماں دی جائی اے جتنے آئے ہوئے نے کرائے دے لوگ نوڑے تھوڑی دیر بعد او میں زینے ذوالجنات تو زمین تے آسا میری لاش تے لوٹی پائے ویسی اجرکم اللہ پرانا تاپا ہے ہم تین جو یہرہ محرم میری لاش دے آوڑا ہے ازادار و آخری جملے تمیدی مسائب دے آدھی ویر منت اللہ ایک واری خیمے جا حسین خیمے جائے آدھن حکم کار آدھی حکم نہیں کریں دی میں نو اماں دی وسیعت یاد آئی ہے حسین میں نو آخری لے اماں کھیائی زینب او جدا زخمی بھرا ملنا ہوئی پرانا لباس منگی او بھرا دا گال چوم لوے وقت بھرا جیدہ نہیں ملنا اجرکم اللہ حسین خیمے جائن بہن دے گنگل ودھایا دے ناوے ویر گنگل بابای چمدہ یا نامی چمدہ یا جو بہن دے اثرت ہے وہ گنگل چمدہ جدو چھوڑی دیر بعد شمار دا خنجار حسین سجدے تے سر رکھیا بہن بوسے لمنے شروع کی تن پہلا بوسا لے گیا دیئے نانے دبو سی وطا دیئے بابے دبو سی ماں زہرہ دبو سی آخر دیا دیئے اجری زینب دبو سی ویر اجرکم اللہ کر کے روانہ لے حسین مولا سجدے تو سر جائے آدن زینب راضی ہے آدھی رب راضی ازادار بیچے ہن حسین آدن اماں دی جائی ہے تیم آدھی وسیعت پوری کی دیئے میری بھی اسرت ہے آلیہ دی ویر پتر توے آئے ننجڑے دے چھوڑے لا اور کوئی شے منگتے بھین حاضر رہی ہے حسین آدھائی تھے نہیں ایک واری اپنے خیمے جا آلیہ اپنے خیمے جائیے حسین آباد پردہ بنائے آدھے زینب ایک واری سر تو چادر لہا او میں نو سر چما او میں نو کے نیزت اوڑے تائے اٹھ دی کانڈ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پر محمد وآل محمد احباب اہل بیت میرے نہایت ہی واجب القدر سامعین زیادہ طولانی مجلس دا وقت ہی نہیں میرے واجب الاحترام ممبر تے تشریف فرما بس اس آیت دا ترجمہ کر کے ایک دا فضیلت دا جملہ کے دو جملے مصیبت دے اور جناب دی زحمت تمام میں جناب دے سامنے جس آیت مجیدہ دی تلاوت کی تھی اس آیت نو آیت مودتا دن خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب نو آکھیا میرا حبیب اتنے لوگوں تک رسالت پہنچائی میں اللہ دا دین پہنچایا آئینہ نو آکے اس دا عجر اس دا بدلہ میں اور کوئی شے نہیں منگدا یہ کچھ منگنا جو میرے قرابت دارہ نال مودت رکھنا یہ اس مودت دا مون بول دا ثبوت اس گرمی دے عالم اچ
ہر بندہ اپنی زندگی چ مصروف، تسا اس ماحول وچ مٹی تے بیٹھ کے اس ذکر چائے بیٹھے ہو، اس مودت دا منہ بول دا ثبوت ہے جو دسن آئے ہو جو ایسا خاندان مصطفیٰ نال مودت رکھن والے لوگ۔ پھر مکتب مکتب علم ہے، مکتب معرفت ہے، اور خالق کائنات نے فرمایا میں ایک چھپے ہویا خزانہ ہم، میں چاہا جو لوگ میں اللہ دی معرفت حاصل کریں، کیونکہ میں اتنا اکھا نال قابل مشاہدہ نہ ہم، میں انساناں دے محدود دماغ وچ سما نہ سکدا، میں 14 نو خلق فرمایا، لوگ انہاں نو ویکھ کے میں رحمان تک پہنچن جو مخلوق اتنی باعظمت ہے، انہاں دے خلق کرن والا خالق کتنا باعظمت ہو سکتا۔ اور اے اہل بیت معرفت خدا دا ذریعہ ہے، اگر لوگوں اہل بیت دی صحیح معنی معرفت حاصل نہ ہوئے، معرفت توحید ممکن نہیں۔ پھر مکتب مکتب علم ہے، شکر کیتا کر اس خالق دا جو خالق نے محب اہل بیت بنائے۔ ہاں خود فرمائے اسنا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، او حضرت انسان میں تینوں اتنی نعمت عطا کی تیاں، کدائیں زندگی دی مصروفیات تو فرصت ملی میں خالق دیاں دتیاں ہوئیاں نعمتاں دا شمار کریں، تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے، میری نعمتاں دا شمار نہیں کر سکتا۔ انہاں بے شمار نعمات وچوں ایک نعمت عطا کی تس جو اہل بیت دا محب بڑھائے۔ ذات ان اللہ علی کل شین قدیر ہے۔ ہم مجلس سے جلدی دا جوڑ نہیں، لیکن میں واجب الاحترام نو زیادہ دیر ممبر تے بٹھاونے نہیں چاہتا، میں بڑی جلدی نال جناب تک ایک پیغام منتقل کرنا چاہتا۔ خالق کریم ان اللہ علی کل شین قدیر ہے، اس خالق دا ارادہ ہویا کہیں مشرک دے گھر چ بھیجیا، کہیں ناسبی دے گھر چ بھیجیا، کہیں دشمن اہل بیت دے گھر چ بھیجیا، کتنا کرم کیتا ہے اس خالق، تیری آنکھ اس گھر وچ کھلی ہے جس گھر وچ ولی اللہ دیاں صداواں بلند ہوندیاں۔ ہمیں یاد رہنا ساری زندگی دیاں بیاں نعمتاں دا شکریہ ادا نہیں، اس سے محب اہل بیت ہون دی، اس نعمت عظمہ دا شکریہ ادا کرن واسطے سر سجدے چ رکھ، ساری زندگی سر سجدے چ نچا، رحمان دی اس محبت دا ازالہ نہیں کر سکتا۔ پھر مکتب مکتب علم ہے، ایو فرق ہے ساڑھے دنیا تے آون دا اور 14 دے دنیا تے آون دا۔ لوگاں نو اہل بیت دی فضائل دی سمجھ نہ لگی۔ ہاں خالق کائنات دے اے نمائندے جدہ دنیا تے آندے نا، اللہ دی الہی یونیورسٹی تو تعلیم حاصل کر کے، علم لدنی دے مالک الہی یونیورسٹی تو تعلیم حاصل کر کے دنیا تے آندے نا۔ ایو فرق ہے تیرے میرے اور انہاں 14 دی ذات وچ، تو تے میں دنیا تے آنے خالی و ذہن تے جاہل، جدہ اے دنیا تے آندے اللہ دی معرفتی لے کے دنیا تے آندے نا۔ اس دا ثبوت کیا ہے؟ جو آمن والیاں ہستیاں دا مشاہدہ کیتا گیا، فوراً انہاں 14 ہستیاں جو کوئی ہستی دنیا تے آئی کہ ڈٹھے ویکھن والے ہیں، مادہ ساری سجدے چھا، بیٹا بھی تسبیح و تحلیل اچ موجود ہے۔ پھر مکتب مکتب علم ہے، مکتب معرفت ہے، انہاں 14 جیسا کوئی نہیں۔ تو بھی اپنے آپ نو اتنا بلند کر، ہاں اس ممبر تے آون والے دی ذمہ داری ہے انہوں پتہ ہوئے جڑے میں الفاظ بیان کر رہے ہیں، اس شیعہ دا سپیکر ہے، ایسے الفاظ نہ ہوئے جو عقائد توحید دے منافی کوئی گل ہو رہی ہوئے۔ 3 سال دا ظاہری سن نے دو جملے فضیلت دے، 3 سال دا ظاہری سن نے تیرے اور میرے امام جعفر صادق دا، صلوات پڑھو بر محمد والے محمد۔ سن 83 ہجری مولا دی ولادت باسعادت، پریشان نہیں ہونا، میرے بعد ہی قبلہ صاحب نے پڑھنا ہے، اور میں بڑی جلدی کر رہے ہیں، 2 فضیلت جملے دسنا چاہنا جو انہاں 14 دنیا تھے آکے اللہ دی توحید لوگاں تک پہنچائی کیویں تے اللہ دی توحید بچائی کیویں، اور ایسی خالص توحید اس مکتب کل موجود ہے اور کسی مکتب کل نہیں۔ 3 سال ظاہری سن، شام اچ عبد الملک بن مروان بن امیہ دا خلیفہ، شام اچ بہت بڑا ایک مناظر کھڑا ہویا، اس دا نظریہ کہ ہے خالق نے بندے نو خلق کیتا ہے، اور اللہ دی چھٹی، بندہ فائل مختار جو کرے، بندے دا اللہ دا کوئی حق نہیں، اس دے فعل تصرف کرے، بڑے بڑے مفتیاں نو لا جواب، اور پریشانی دے عالم اچ بیٹھے عبد الملک بن مروان، مفتی یاد ہے اگر کوئی اور عالم بچ گئے تو لیا، نہیں تو میرا اے نظریہ قوانین اسلامی اچ نافذ کر۔ پریشان ہوئے، مشیرہ نال مشورہ کیتے، سکھ مشیر مشورہ دے کیا دے، اگر چاہنے نا اس مفتی دا کوئی جواب دے وے، وقت خاندان مصطفیٰ دا کوئی فرد تلاش کر۔ دشمن آئین اقرار کریں دے ہیں جو علم لدنی دا مالک ہی اس دا جواب دے سکتا ہے۔ جو اس وقت علی دا وارث ہے کون؟ چوتھے امام زین العابدین نو مدینے خط لکھی ہے،
مولا دین تے مشکل بن گئی ہے تے مشکل کشائی فرماؤ جدہ دین تے مشکل بنی ہے نا یا علی حل کیتی ہے یا اولاد علی حل کیتی ہے خط ملے تیرے اور میرے چوتھے امام نو اور حق تے بندہ ہی نا اتنا بڑا مفتی دے عالم آئی شام ہی جو خط پہنچیا ایک بہت بڑے بنو امیہ دے خلیفہ دا چوتھے امام آپ ٹورے نا آپ نہیں ٹورے او میرا حیران و پریشان مجمع اپنے بیٹے امام محمد باقر نو نہیں بھیجیا 3 سالان دے جعفر صادق نو روانہ کیتا ہے فخر کیتا کر جو خالق نے مکتب کیسا نصیب کیتا ہے آج چوتھے امام نے سنت الہی تے عمل کیتا ہے کیسی سنت الہی ابر آیا ہی نا واقع بچے نو بھی یاد ہیں ابر آیا ہی خانہ کعبہ ڈھاون ہاتھیاں دے لشکر تے سوار اپنا جاہو جلال بھی کھاونا چاہتا آئی خالق چاہویا ہاتھیاں تو ودے جانور چاہو دے مقابلے چ بھیجیا اس متکبر دا تکبر چا خاک چ ملاوے ہا خالق کی کائنات دی سنت ہے جدا کسے متکبر دا تکبر خاک چ ملاونا آئی نا پھر ہاتھیاں جتنے جانور نہیں چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیجے چھوٹے چھوٹے پرندے آن کے لشکر نو تحس نحس کیتا چوتھے امام جدہ خط ملے نا بنو امیہ دے خلیفہ دا آپ نہیں گئے بیٹے محمد باقر نو نہیں بھیجیا 3 سالان دے اس مکتب دے رئیس جعفر صادق نو روانہ کیتا ہے جا میرا لال شام میں چھک متکبر تکبر کر رہے او دا تکبر خاک ملا کیا مولا پہنچن اور اتنا بڑا مفتی آئی بڑے بڑے مفتیاں لاجواب کر چکائی جدہ پتہ لگا سنا جو مدینے کیوں 3 سالان دا بچہ میرا مقابلہ کرنا ہے لال پیلا ہوئے ناراض ہو کے آکھن لگا اس عبد الملک بن مروان نو علماء ختم ہو گئے ہیں جو چھوٹے بچے میرے مقابلے چ اس وقت تیرے مذہب دے مکتب دے رئیس جعفر صادق نو جلال ہے زیادہ گلہ نہ کر تو اپنا نظریہ پیش کر تیرا نظریہ کیا ہے آدھے میرا نظریہ ہے خالق بندے نو خلق کیتا ہے ہون اللہ دی چھٹی بندہ فائل مختار جو کچھ کرے مسلم پوچھے قرآن پڑھے ہوئے ہیں آدھے فقط پڑھے ہوئے نہیں میں تا حافظ کل قرآن ہاں انہا حافظہ جو آئی سینج قرآن تے معرفت قرآن ہے کوئی نہ معصوم فرمایا زیادی مشکل صورت تیرے ذمہ نہیں لیندہ سورہ الحمد تلاوت کر الحمد شروع ہوئی جدہ اس آیت تے پہنچیا نا ایاکا نعبدو ایاکا نستعین معصوم فرمایا ٹھہر جا اس آیت مجیدہ نالتا ہے اپنا نظریہ آپ باطل کر چھوڑے آدھے کیویں معصوم فرمایا تیرا نظریہ ہے جو بندہ فائل مختار ہے اللہ دا کوئی حق نہیں بندے دے فعل ایک تصرف کرے ادو نظریہ یہ رکھ دائیں واتید سا ہر نماوے جو اللہ تو مدد مگدہ ہویا نظر کیوانا ہے کیسا عظیم مقصد ہے ایک شخص ہے ملحد ہے دا نظریہ کیا ہے ایک کائنات آپیں بن گئی میں دسنا چاہنا 14 توحید تیرے تک پہنچائی کی میں ہے اور قیامت تک خالص توحید تیرے تک پہنچنی جو 12واں پردے غیبت بہ کے اپنے اللہ دے دین دی حفاظت پہ فرمیندے او دے نمائندے ممبرہ تے آکے دس رہے ہیں جو اللہ دی توحید ہے کیا ابو شاکر دہسانی ہے تے ملحد نال چھوٹا جیا بچہ بچے دے ہاتھ مرغی دا انڈا پریشان نہیں ہونا آخری گل ہے تیرے اور میرے 6ویں امام لٹھے آج موقع ایک ملحد نو موحد بنا مردا معصوم پوچھے ابو شاکر دہسانی دسانا کوئی بند کلہ لٹھئی جس کا کوئی رستہ نہ ہوئے اس بند کلے چھویں 2 دریا ایک دریا سونے دا ہوئے ایک چاندی دا انہاں 2 دریاوان دے درمیان کوئی دیوار تے حائل نہ ہوئے وہ دریا آپس ایک ملن بھی نہیں جدہ گل سنی سنا مولا دی حیران و پریشان ہو کیا دے جعفر صادق ایو جیا بند کلا میں اگتے نہیں لٹھا معصوم فرمائے بصارت دی بھی کمی ہے بصیرت دی بھی کمی اپنے پتر دے ہاتھ سے مشاہدہ کر حیران ہو کہ وہ کیا دے تو مرغی دا انڈا ہے معصوم فرمایا ہاں یہ ہوئے بند کلا جس کا کوئی رستہ موجود کوئی نہیں اس دے اندر ہیں 2 دریا ایک دریا ہے سونے دا ایک دریا ہے چاندی دا انہاں 2 دریاواں دے درمیان کوئی حائل اور دیوار نہیں جعفر صادق پہ فرمیندے نو ابو شاکر دہسانی اس بند کلے دے اندر 2 دریاواں نو بغیر دیوار دے جڑی ذات ملن نہیں دین دی وہ ذات میں جعفر صادق دا اللہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ معصوم فرمائے اس انڈے کوئی شے بارو داخل نہ ہو سی کچھ عرصے بعد ایک زندہ مخلوق بہرا سی اس زندہ مخلوق نو بہر لے آمان علی قادر ذات میں جعفر صادق دا اللہ
ایک بندے خالقیت دا دعویٰ کیتا ہے ابن درہم آخری گل میڈیکل دے سٹوڈنٹ ہی بیٹھے ہو سن پانی تے مٹی نو رلاویا آپس وچ مخلوط کریا تے کیڑے بن کے ٹرن لگ ونجے نا سادہ لوگاں نو بلا کے آکھیا انہاں کیڑیاں دا خالق میں ابن درہم ہاں چھویں امام نو پتہ لگے جو خالق دی صفت خالقیت تے کوئی خالقیت دا دعویٰ کیتی کھڑے چھویں امام آئے اس کو لو تیں دعویٰ کیتے خالقیت دا آدھے دعویٰ نہیں آکھے دا دلیل دے وہاں تیرے سامنے خلق کرا معصوم فرمائے کر پانی تے مٹی نو رلایا تھوڑی دیر بعد کیڑے بن کے ٹرن لگ گئے آدھے جعفر صادق ویکھ نہ کیڑے آندہ خالق میں ہاں جدہ گل کی تھی سنا معصوم فرمائے تو ہے خالق آدھے ہاں میں خالق معصوم فرمائے ودسائی نہ کیڑیاں دی تعداد کتنی ہے حیران ہوئے کافی تعداد چل گرنے پوچھنا معصوم فرمائے تعداد نہیں دس سکتا دسا نر کتنے تے مادہ کتنے آدھے بھی نہیں دسا سکتا پھر معصوم فرمائے تو اے خالق اے تیری مخلوق اے جڑے مغرب والے پاسے چل کے جا رہے نا انہاں نو حکم دے مشرق ٹور پوین مشرق والے نو آنکھ مغرب آدھے لا شعور انت میری نہیں منین دے اور فخر کیتا کر اس مکتب دے نال متمسک ہون والا تیرے مکتب دے رئیس جعفر صادق سامنے آ گیا دے نو ابن درہم آتے نو میں جعفر صادق انہاں دی تعداد اتنی ہے نر اتنے تے مادہ اتنے جڑے مغرب پہ ویندے ہیں امام حکم دیتا امام دا حکم من کے مغرب والے مشرق مشرق والے مغرب یا علی جب امام دا حکم مننے نے تیرے اور میرے چھویں امام لکھے ہون وقت ہے اس نو خالق دا اصلی عقیدہ پہنچا مندا جعفر صادق فرمایا او ابن درہم اتنی طاقت رکھن دے باوجود میں جعفر صادق خالقیت دا دعویٰ نہیں کیتا تو کی میں بیٹھا کریں ہے انہاں کیڑے انو خالق زبان عطا کرے او زبان تو سمجھن والا ہوئے یہ چیخ چیخ کے آکھ رہے ہو سن خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے یہ مکتب علم ہے مکتب معرفت ہے ہاں اس دین دی قدر کر واجبات دی پابندی محرمات تو بچن دی کوشش جی میں چاہتا ہوں جیسا کوئی نہیں نا اپنا کردار بھی ایسا بلند کر اس دین تے بڑا خرچ ہوئے حسین دا تیرے میرے رومن تے پابندی نہیں آج اتھے دل دے مجلس کرا کے رو لینے یہ پابندی ہے تا اولاد علی واسطے ہے علامہ نکن فرمیندن اسا کدائیں مٹیاں تے بائے کے نہ روائیں ہاں رومن دے میں نا حسین دے بعد حسین دیاں بھیڑا نو رومن دے میں نا سید سجاد نو کوئی گھٹ رومن لیاں حسین دے بعد ننے رومن دیتا وطرائے موقع ملن علی دی دھی نو رومن دے پہلا موقع ملے سندار بیٹھے جدہ شام دیاں قیدہ رہا ہوئی نا یزید اکھے سجاد تو آدھی مرضی شام اچ رو یا مدینے والونیو سید سجاد آکے پھوپی نو اطلاع دیتی علی آدھی سجاد یزید نو آکھ میں مدینے نو ایسا پہلے ایک مکان خالی کراوے میں رج کے بیرادہ ماتم کرنا ہے آزادار بیٹھے مردہ نو گل سمجھنا سی پردے بیٹھے ہوئی ہیں میری امامہ بہنہ کہ بہن دا بیرا مروانی نا بہن کلیاں جتنا رو لوے اس بہن دی حسرت نہیں مٹتی جتنے تائیں ہمسائیاں رشتہ دار او دے گول آکے او دے گالچ بائیں پاکے ناکھن جو تیرے بیرا دے وڈے ارمان عزدار بیٹھے ہو آلی انو کربلا تو کوفہ تو شام کہیں نہیں پرچایا جو زینب تیرے عباس دے ارمان تیرے اکبر دے ارمان ترائے دیڑے بیرا دا ماتم ٹور پہ کافلہ اس منزل دے جتو دو رستے مسائب تے جلدی دا جوڑ نہیں عزدارہ نے مظلوم کربلا پوچھے سید سجاد ہیں ماں سیدھا مدینے ونجنے یا کربلا جو ہو کے مدینے ادھی سجاد میں جدہ کربلا چھوڑی آئی نا میرے ویر دی لاش دھوکتے پڑی آئی میری حسرت ہے میں ونج ویکھاں میرے حسین دی کہیں کب نہیں بڑھائی ہیں یا کوئی نہ عزدارو ٹور پہ کافلہ تو تے میں ظاہر ہیں جدہ ویندن کربلا ظاہرین زیارت ہے جدہ نجف تو کربلا مشی کردن لوگ میں انہا کھنال لٹھے جدہ سرحد کربلا تے کافلے پہنچن نا اب میں لٹھے عزادارانو جدہ مولا حسین دی زری نظر آن دیئے نا لوگاں دے ہتھو سامان رہے ویندن دوڑ کے مولا حسین دی زری نو ہاں نا اللہ کیا دن مولا تیرے اصغر دے ارمان تیرے اکبر دے ارمان اجرکم اللہ عزاداران مظلوم کربلا تیرا میرا ایمانی رشتہ ہے اللہ جانے جدہ بہین شام دیاں قیدہ نبھا کے بلی ماں مالی جو پوچھے ہیں سجاد کربلا نہیں گئی سید سجاد آدن ہیں اماں کہیں اطلاع دیتی نے
ادھی سجاد میں نو اطلاع کہیں نہیں دیتی، میں نو ویر دے خون دی خوشبو پہ آندی ہے۔ اجرکم اللہ ترے دیڑے کربلا بھرادہ ماتم سید سجاد ڈٹھے اسے حالت نال پرددار روندے رہے کو پرددار مروے سی امام دا حکم من کے سارے بیوی معاملہ سوار جڑے چھوٹی اولاد علی بیٹھے ہو سید سجاد ڈٹھے تا اصغر دی ماں نظر نہیں آئی۔ عجیب منظر ڈٹھنے مولا حسین نے قبر دے روندے بیٹھے نا آکے سید سجاد آدھنا ہے اماں تساں وطن نہیں ملنا ادھی سجاد کیڑا وطن میں کف بیگانی دی میرے تا اس گھر نال سانگی مک گئے میرا حسینی کربلا میرا اصغری کربلا میری سکینہ شام اجرکم اللہ امام دا حکم من کے سین کھڑے ہوئے تمام ارباب مقاتل نے جملہ لکھا ہے کوئی افسانہ نہیں سین مولا حسین دی قبر علی پاس سے دیکھ کے گوادہ کیتا ہے ادھی مولا ویندی پہیاں مدینے توڑی لاش ڈٹھیم ترائے دیڑے دھوپتے اصغر دریا دے کنارے پیاسا زب ہوئے ویندی پہیاں مدینے ادھی مولا جتنے تائیں زندہ راسان نہ چھانتے باسان نہ ٹھنڈا پانی ازادارو جتنا عرصہ سین رباب زندہ رہے نہ چھانتے باوینا نہ ٹھنڈا پانی گرم پانی ملے نہ گرم پانی پیوینا منہ پھر ونیا کربلا لے پاسے آکھیا اصغرا باویں جو گرم ہے مانو مل سکے اجرکم اللہ بس دران مظلوم کربلا ٹر پہ کافلہ پہنچ گئے کافلہ مدینے دے باروں سید سجاد مدینے دے باروں خیمے لوائے ڈٹھے جو اس سے حالت نال پرددار وارد مدینہ ہوئے کوئی پرددار مروے سی صدیہ نے بشیر نو بشیر میرے قریبا جناب بشیر قریبا کہ پچھ دن تیرا بابا شاعر آئی تو بھی شعر جاننا ہے ادھے ہاں مولا سید سجاد آدھن وانج مدینے دے لوگنوں دے سا مدینے دے سردار اجڑ کے والا ہے سے عالم چاہیس مدینے دیاں گلیاں ادادار و بشیر اعلان کر کے وداد لوگا مدینے دے سردار اجڑ کے واللہ اعلان ہر کہیں سنے جویں محمد حنفیہ سنائے یہ کہیں نہیں سنے سارے لوگ ادائی ٹرن جدے سید سجاد پردے دارانال بیٹھے آئے بشیر مدینے دیاں گلیاں چلان ودے کریں دن جڑے جوان مجلس جو بیٹھے ہو اکبر دے سینگے بشیر دے سامنے آکیا دن دسا اکبر والے یا کوئی نہ آدھے آمدن خیر دیو اکبر کربلا مارے گئے قاسم دے سینگے اونو محمد دے سینگے بشیر دا کھڑے سارے مرد مارے گئے یا سجاد والے یا سجاد باکر اجرکم اللہ عزدار بیٹھے ہوا شرم کر کے نہ روائے اوکھی منزل تھے آگے آنجڑے غازی دے مرید بیٹھے ہوا بنو ہاشم دا محلے بشیر اعلان ودا کریں دیا ایک چھوٹا جیا بچہ جائے آکے بشیر دا دامن حلائے آکے آدھے اعلان کرنا لا منت لائیو اعلان سادے دروازے پوچھ دے بشیر بچہ تو کون ہے آدھے میں عباس دا پتر او جائے لدا کھیائی مدینے دے سردار واللہ میری دادی امال بنین بیچائے اجرکم اللہ بڑے دردان لے عزدار ٹر دے ہوئے جناب بشیر امال بنین لے دروازے تھے آئے نا پردے کھڑو کے پچھ دیئے سین تو جو وداد ہے مدینے دے سردار واللہ آدھی دسا مدینے دا سردار تا میرا حسین حسین ولی یا کوئی نہ آدھے بی بی آمدن خیر دیوی حسین کربلا مارے گیا ہے اتنا ناز آئی عباس دے بازوہ تھے حسین دی شہادت سنائے آدھی تو جو آدھے حسین کربلا مارے آیا آدھی میں نو دسا اتھے کوئی عباس بھی ہا آدھے بی بی کوئی تنا ہوتا حسین دا سکا بھی آئی واتا دیئے کیوے مننا او میرا غازی بھی جیندہ ہوئے تے حسین جی اجرکم اللہ کر کے روانا لے اتنا ناز آئی پتر دے بازوہ تھے بشیرہ دے بی بی آمدن خیر دیوی غازی پہلے مارے گیا ہے جدا یقین ہو ہے اس کو میرا غازی لہ گیا ہے انہوں نے
ساکھیا ہائے عباس نے ساکھیا ہائے حسین اترڈے علی گرد و نواد عزادارو ام البنین دا منہ پھر گیا کربلا لے پاسے وین کر گیا دیا ہائے زینب تیرا پردہ او تیرے پردیاں دا زومن عباس غازی لٹھا ہے تیری چادر اجروں کو ملل عزادار بیٹھے ہو ان جدہ علی دیا دیا نانے دی قبر تھے آئی اللہ آلیا آکے نانے نو آدھی کھڑی ہے نانا تیری دی دیا دیا سادہ سلام آدھی کھڑی ہے نانا سا شام دیا قیدہ نبھائی ہے آدھی کھڑی ہے نانا او تو نانا پیوئے میں دیا او نانا غیر محرم نہ ہوئے او میں تینوں بھی کھاوا میں شام تائیں تازیاں لے آخری جملے عزادار بیٹھے ممبر قبلہ دے حوالے نانے دی قبر چھوڑی اس ماں دی قبر تے آئیے علماء فرمائے دن جدہ ماں دی قبر تے آئیے آلیا کھڑ نہیں سنگی جھان پئیے ماں دی قبر نوحان اللہ کیا دی اماں او قبر تو بہرا اماں تینوں ہی کو تازیاں نہ لگا ہی قبر تائیں ویڑ کریں دی گئی ہوئے آدھی اماں میری کانڈ ایک میں شام تائیں تازیاں نے اللہ لعنت اللہ علیکم